یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 621. 5th of June, year 2001, my wise and Fort Hall Jamaat Khana of Nairobi. مولا آپ کو سکھی آباد رکھے، ہر نیک امید پوری کرے، ایمان زیادہ کرے، آفت بلائیں دور کرے. مانگی نے کھائے، مانگی نے کھائے تینے موکش نہ تھائے، پردان لینے پچھتا سو جی. مانگی نے کھائے تینے موکش نہ تھائے، پردان لینے پچھتا سو جی. لون پانی نہ صاحب لکھا لے سے، لون پانی نہ صاحب لکھا لے سے، جرے کم کری اترتیاں دیسو جگے سر، سرشٹ گر بنا مکتی نہ ہو جی. شاپیر مولانا حضرت امام پر شروعات پڑھو مومنو، اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. پھر امام شاہ کے 60 گنان ہیں جو 20 کے، ان میں سے یہ ایک میں نے پاٹ بولا ہے. سنسکرت ورڈ جو یوگ ہے، اب ویسٹرن ورلڈ نے امریکہ میں خاص طور پہ اس کو ایکسرسائز کے طور پہ لے لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوگ کا مطلب ہے خدا کا رستہ ڈھونڈنا. یوگ means to search the way of God. یوگی لوگ یا تو چھوٹی عمر سے یا جب وہ 40-50 کے ہو جائے، فیملی کی جوابداریاں پوری ہو جائیں، بچے بڑے ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، تو وہ لوگ گھر بار چھوڑ کے جنگلوں میں یا پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے. یہ بات صرف ہندوؤں میں نہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر اور اسلام سے پہلے کی جو مڈل ایسٹ کی کنڈیشن تھی وہاں بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو یاد کیا ہے قرآن پاک میں. اسلام سے پہلے ایسے 5-6 جوان لڑکے تھے، ان کو مذہب کا شوق لگا، خدا کو ڈھونڈنے کی طلب ہوئی، چھپ چھپا کے بیٹھا کرتے تھے، جو کچھ جانتے تھے پڑھتے تھے، ڈسکس کرتے تھے. آہستہ 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 دل کے اندر طلب بڑھ گئی، ابھیلاشا بڑھ گئی. ایسا ہوا کہ تھوڑا کھانا لے کے دور چلے جاتے تھے 2-4 دن کے لیے، وہاں بیٹھ کے خدا کی باتیں کرے، عبادت کرے. آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ پھر یہ لوگ ادھر ہی بیٹھے رہے. ایک آدمی شہر میں جائے، کچھ کھانا پینا لے آئے. بڑھتے بڑھتے یہ طلب ایسی ہو گئی، عبادت میں بیٹھے ہیں، 2-3 دن نکل گئے، نہ نیند آئی، نہ بھوک لگی، کھانا
کھانا پڑا رہا. یوں کرتے کرتے ایک دن ایسا ہو گیا کہ یہ یوں ہی بیٹھے رہے اور بیٹھے بیٹھے مر گئے. خدا قرآن میں ان کا ذکر کرتا ہے. ہوا نے ادھر ادھر کے پتے دھول مٹی لا کے آہستہ آہستہ ان کو دفن کر دیا. بیٹھے بیٹھے دفن ہو گئے. یہ بھی یوگی تھے. اس قسم کے بہت سے قصے ہمیں کرسچن ہسٹری میں سے ملتے ہیں, مسلمانوں میں سے بھی ملتے ہیں. اصحاب کہف کی طرح کا ایسا ہی ایک ذکر ہماری اسماعیلی ہسٹری میں بھی ہے. مولانا امام وفی احمد علیہ السلام کے زمانے کے اندر 6-7 ایسے ہی جوان تھے, اس میں 1-2 شادی کیے ہوئے بھی تھے. بس یہ صبح کی عبادت کے بعد بیٹھے رہتے تھے, مذہبی باتیں کرتے تھے. دل کے اندر خیال آیا کہ یہ دنیا کا کھانا پینا عیش آرام, یہ شوق روحانی زندگی کے لیے برابر نہیں ہے. اگرچہ یہ میں واعظ شام کے وقت کر رہا ہوں, لیکن میرا اس وقت جو ٹرینڈ ہے وہ روحانی ٹرینڈ ہے, جو ہم کو صبح بیت الخیال کی عبادت کے ساتھ لگتا ہے. یہ واعظ بیت الخیال کی تو نہیں ہے, لیکن میرا ٹرینڈ ایسا ہو گیا ہے. یہ لوگ سوچ میں پڑنے لگے, یہ رنگ برنگ کے کپڑے, یہ عیش و آرام, یہ گھوڑا گاڑی, یہ سب یہ دنیا کی فضولات ہیں. انہوں نے طے کیا کہ ہم سفید رنگ کے کپڑے پہنیں گے. جب بھی گرمی کا موسم آتا تھا تو یہ لوگ وولن کپڑے پہنتے تھے, اور جب بھی سمر کا ٹائم آتا تھا, سمر کے ٹائم میں وولن کپڑے پہنتے تھے, اور ونٹر ٹائم کے اوپر پتلے کپڑے پہنتے تھے کاٹن کے. ایسا کرنے کی وجہ سیلف پینانس, اپنے آپ کو دکھ دیا جائے. آج میں آپ کو بڑی حقیقت کی باتیں کہہ رہا ہوں. میں نے واضح میں بہت دفعہ کہا ہے کہ کوئی انسان کی زندگی دکھ کے بغیر کبھی نہیں نکلی. یہاں تک کہ نبیوں, اماموں, پیروں نے بھی اپنی زندگی سکھ کی نہیں نکالی. ہیومن لائف جو ہے نا وہ دکھوں سے بھری ہوئی ہے. میں یہ بھی کہا کرتا ہوں, ایک دفعہ میں نے ہنس کے کہہ دیا ہے, اللہ میرے اگر آپ کو کوئی دکھ نہیں ہے تو ایک دکھ ڈھونڈ لو, کیونکہ اگر نہیں ڈھونڈو گے تو کوئی دکھ آ جائے گا. اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی دکھ ڈھونڈ لو تو دوسرا کوئی دکھ شاید نہیں آئے. لیکن دکھ کے بغیر زندگی نہیں ہے, اور دکھ سے دوستی کرو. اگر دکھ سے دشمنی کی تو دکھ ہے نا وہ کتے کی طرح ہے, کتا آپ کے پیچھے بھاگے گا, لیکن آپ مڑ کے کتے کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ تو کتا کھڑا ہو جائے گا. ایسا ہی دکھ ہے. دکھ سے بھاگو گے تو وہ پیچھا کرے گا, چھوڑے گا نہیں. اور اگر دکھ کا سامنا کرو گے تو دکھ ہلکا ہو جائے گا. امام سلطان محمد شاہ دتار کا ایک فرمان ہے, دکھ سہن کروانی عادت رکھو, دکھ کو برداشت کرو. تو ان لوگوں نے, ان کا نام تھا اخوان الصفا. یہ ہماری اسماعیلی ہسٹری کی بات ہے. گرمی کے اندر وولن کپڑے پہنے, ٹھنڈی کے اندر کاٹن کے کپڑے پہنے, گرمی میں پسینے سے ریب زیب ہو جائیں, یہاں تک کہ ان کو بے ہوشی ہو جائے. ٹھنڈی میں ٹھٹھرتے ہوئے اپنی زندگی کو دکھ میں ڈالنے کے لیے بھوک پیاس بھی بند کر دی, نیند بند کر دی. ان کا نام تھا اخوان الصفا, پیور بردر یا بردر آف پیورٹی. مولانا امام
वफ़ी अहमद अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुए। और इस तरह से ये बैठे रहे पहाड़ों की गुफाओं में, उधर ही ये गुजर गए। इनको फॉलो करने वाले इनके पीछे लग गए और इस तरह की जिंदगी में इनको दिल में सुख, शांति और आराम मिलता था। यहाँ तक कि हमारी इस्माइली स्ट्रीम में से ये लोग जुदा हो गए और इस्माइली न रहे। हज़रत इमाम ने एक दफा फरमान में फरमाया था कि इख़वानुस सफ़ा इस्माइली थे, लेकिन इस्माइली मजहब में से जुदा पड़ गए, क्योंकि हमारा ये तरीका नहीं है कि हम घर बार छोड़ के, बिजनेस रोजगार छोड़ के इख़वानुस सफ़ा की तरह या असहाबे कहफ की तरह या हिंदुस्तान के ऋषियों की तरह हम जंगल में जाके वहाँ खुदा की इबादत करें। ये रास्ता, ये तरीका इस्लाम का नहीं और पर्टिकुलरली इस्माइलियों का नहीं। इस्माइलियों का तरीका ये है, मौला फरमाया दोनों में बैलेंस करो। फरमाया डू नॉट फॉरसेक फॉर वन फॉर द अदर। एक की खातिर दूसरा बिगाड़ो मत। सारा दिन बंदगी ही करते रहो, तस्बीहें लेके बैठे रहो, हमारा मजहब मना करता है। और हमारा मजहब ये भी मना करता है कि जमात खाना भूल जाओ, दुआ बंदगी भूल जाओ और दुनिया में बस नोट बनाने में ही शामिल हो जाओ, ना खुदा याद है ना मजहब याद है। ये भी हमारा तरीका नहीं है। हमारा तरीका ये है दुनिया में भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो हम पूरा करें और मजहबी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करें। हम साथ साथ चलाते हैं। हमारे ऊपर खुदा ताला ने हमें दुनिया में पैदा किया। एक लड़का पैदा है, एक लड़की पैदा हुई है। लड़का जवान होता है, शादी के लायक हो गया। लड़की जवान होती है, शादी के लायक हो गई। मैं आज ये चलते चलते ये कह दूं कि शादी न करना अगेंस्ट इस्लाम है। शादी करना खुदा की ताबेदारी है। शादी करना मजहब का एक काम है। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जिसने शादी नहीं की उसका ईमान आधा है, 50%। और जब तक कि वो शादी नहीं करता उसका ईमान पूरा नहीं होता। क्यों ऐसा कहा? इतना जोर दिया है शादी के ऊपर। हाँ दीनदारों, आज मैं कहना चाहता हूँ आपको, शादी में दुख बहुत है। और आज मैं दुखों ही की बात कर रहा हूँ कि जिंदगी में दुख बहुत है। और अगर कोई कहे कि मुझे कोई दुख नहीं, तो मैं कहता हूँ भाईजान जल्दी से कोई दुख ढूंढ लो अपनी मर्जी का। दुख छोड़ने वाले नहीं। शादी में दुख है और ऐसे दुख है कि जो हमें बैतुल ख्याल में काम आवे। मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं अपनी जिंदगी की बातें नहीं करता, लेकिन आज मुझे कुछ एग्जाम्पल देने के लिए कहना पड़ता है। मैंने तय किया था कि मैं शादी नहीं करूंगा। मेरी 23 इयर्स की एज थी। वाले करता था, मिशनरी था। मौला ने तालिका भेजा कि उम्र लायक जो मेरे रूहानी बच्चे हैं, मैं उनको अर्ज करता हूं कि शादी करो। आमीन। मैंने शादी की। शादी के बाद मुझे ये एहसास हुआ, ओहो, शादी के अंदर इतनी बड़ी रूहानियत है। शादी के बाद जब मुझे बैतुल ख्याल के अंदर जो चीजें मिली, शायद मुझे वो कभी ना मिलती। हम लोग शादी से घबराते हैं क्योंकि शादी दुखों से भरी हुई है और हम दुखों से दूर होते हैं। तो कई तरह के दुख उनको मिलते हैं जिन्होंने शादियां नहीं की। पहली चोट पड़ती है उनकी हेल्थ के ऊपर, फिजिकल और मेंटल दोनों। स्पिरिचुअलिटी तो बर्बाद हो जाती है न शादी करने वालों के लिए। तो शादी जो है ना, मैं इस टॉपिक के ऊपर जाना नहीं चाहता, लेकिन भाई वे चला आया। शादी के अंदर बड़े दुख हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो शादी की हैं, शादी इसलिए होती है
دیکھو آج میں آپ کو کہوں، شادی کوئی مزے کی چیز نہیں. شادی کیا ہے؟ خدا تعالی جو کریٹر ہے اس کی کریشن چالو رہے، اس لیے ہم شادی کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہوں گے، اور ہیومینٹی جو ہے، ہیومن ریس دنیا میں جاری رہے. اور شادی کے وقت رسول اکرم فرماتے ہیں، اور نکاح میں یہ دعائیں بھی ہوتی ہیں کہ تمہیں خدا نیک اولاد دے. نیک اولاد ہوتی ہے، اس کی رسپانسبلٹیز آتی ہیں، ان کو پالا جائے، ان کی تندرستی دیکھی جائے، ان کی روحانی زندگی کے لیے ان کو تیار کیا جائے، ان کو روزگار کمانے کی طاقت دی جائے. آخر وہ بڑے ہو جاتے ہیں. اب ماں باپ کی رسپانسبلٹی اولاد کی طرف تھوڑی گھٹ گئی، ختم نہیں ہوئی، گھٹ گئی. تو پرانے زمانے کے اندر یہ جو لوگ تھے اپنی فیملیز کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اسماعیلی طریقے نے اس کو قبول نہیں کیا. حالانکہ کچھ صوفیوں کے اندر اس قسم کے طریقے ہیں بھی، مگر اسلام منع کرتا ہے. یہ جو مونسٹریز بنائی گئی، اسلام نے کبھی مونسٹریز نہیں بنائی. اسلام کے اندر اس قسم کی ریننسیشن نہیں ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں رہو، اپنی ڈیوٹیز پوری کرو، لیکن اپنا دل جو ہے وہ خدا کی محبت میں رکھو. بیوی بچوں کو بھی سنبھالو، شوہر کی خدمت بھی کرو، ساس سسر کی خدمت بھی کرو، بچوں کا بھی دھیان رکھو، دکھ تکلیفیں خوشی سے اٹھاؤ، اور اپنی روحانی زندگی کی بھی تیاری کرتے رہو. یہ ہمارا طریقہ ہے. تو ان پرانے زمانوں کے اندر یہ لوگ جو ऋषि मुनि چلے جاتے تھے وہ یوگی تھے. یوگ کا یا یوگا کا آج جو مطلب فزیکل ایکسرسائزز ہیں، یہ تو ویسٹرن رائٹرز نے یا فلاسفرز نے نکال دی، کچھ انڈیا والے لے کے آئے. حقیقت میں یوگ کا مطلب ہے خدا کے راستے کو ڈھونڈنا. اس کے لیے ہمارے پیر صدر دین کے پوتے پیر حسن کبیر دین کے بیٹے سید امام شاہ نے 60 گنان لکھے ہیں. 60 گنان ہیں یوگ کے اوپر، اور وہ گنان سمجھنے مشکل ہے، لیکن اس میں بڑی کمال کی چیزیں ہیں. فلسفی بھی ہے اور عبادت کرنے کے آسن بھی ہیں اور طریقے بھی ہیں. ان پہ ہمیں جانا نہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہمیں ان گنانوں کے اندر جو آسن بتائے گئے ہیں ہم ان کو ایڈاپٹ کریں، کیونکہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. اس میں بڑی طاقت چاہیے، فزیکل طاقت بھی چاہیے، مینٹل طاقت بھی چاہیے. اور آج ہماری لائف ایسی ہے کہ ان چیزوں کے اندر ہم 4-4, 6-6 گھنٹے ہر روز نہیں گزار سکتے. ہمارے لیے آج امام نے آسان کر دیا ہے، اور اس آسانی کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کروں. یہ لیٹ 20s کی بات ہے، 28 یا 29، 1928-29. دلی سلامت سلطان محمد شاہ بمبئی آئے اور حسن آباد میں دیدار کا انتظام تھا. مہمانیاں بھی حسن آباد میں سے بہت نے حسن آباد دیکھا ہوا ہے. صبح صبح آ کے جماعت تو بیٹھ گئی. مولا کا ٹیلی فون آیا مکھی کمڑیا کو کہ میں 2 گھنٹے لیٹ آؤں گا. تو بس مشنریوں نے واضح شروع کر دی. کالا روڑا بھگت کالا روڑا 32-33 میں گزر گئے، اور بھگت کالا روڑا میں مجھے لگتا ہے کہ ہم 60-70% جماعت، ہر جگہ کی جماعت بھگت کالا روڑا کا نام سنی ہے. بھگت کالا روڑا پولیس کمشنر تھا پروفیشنلی، لیکن یوگ ابھیاس میں اسے بہت انٹرسٹ تھا. اور پرٹیکولرلی یہ 60 گنان جو یوگ کے ہیں، اس کے اندر 84 پوزیشن اور پوسچر ذکر ہے ہمارے گنانوں میں.
84 आसन है। आसन यानी पोस्चर या पोजीशन बैठने की। कालारूढ़ा ने तमाम के तमाम किए। वो बैठते थे तो 6-6 घंटे समाधि में बैठते थे। जब ये कालारूढ़ा गुजर गए तो सुल्तान ने उनसे फरमाया, कालारूढ़ा दुनिया में था लेकिन 4 आसमान की खबर जानता था। तो ये कालारूढ़ा जो थे ना, थोड़ा बोलते थे और हमेशा आंखें नीची रहती थी, अपने जाप पड़े रहते थे। अब जो मौला का ये मैसेज आया कि मैं 2 घंटे लेट होऊंगा, तो कालारूढ़ा उठ के नीचे से 27 या 28 स्टेप्स हैं हसनाबाद के ऊपर जाके बैठ गए। थोड़ी देर हुई तो मिशनरी सफदली ये भी ऊपर जाके बैठ गए। दोनों महान रेसलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, पीर सफदली, कालारूढ़ा, यानी मदद बस बैठे। कुछ लोग आके बैठ गए, नीचे दूसरे मिशनरी वाज़ें कर रहे हैं। आस्ते 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 बात निकली तो कालारूढ़ा इस तरह से बैठे थे जिसको हम पद्मासन कहते हैं। पद्मासन क्या है कि टांगों को क्रॉस करना इस तरह कि पांव के दोनों तलवे ऊपर आ जाते हैं। मुश्किल है, लेकिन वो इस तरह से बैठे थे कि जैसे कोई छोटा बच्चा कि जिसके अवयवियों जितने हमारे बदन के हिस्से हैं, बच्चों के कैसे नरम होते हैं, यूं मरोड़ दिया। वो आसन पर बैठे थे और पद्मासन एक अच्छी चीज है। योग की बातें ये कुछ लोग बैठे थे उनको कर रहे थे। सफदली कहती है, छोड़ यार, ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल हैं, तू कर सके, बाकी ये ठीक नहीं। आज तो मौला ने हमको लिफ्ट बना दी है, लिफ्ट में बैठो, स्विच को दबाओ, हम ऊपर 7वें आसमान पे पहुंचे। ये सीढ़ियों से जाना ये तेरा काम है। माहौल भी होता था। इन बातों के अंदर 2 बड़े महान मिशनरियों की बातें लोग सुन रहे थे। टाइम निकल गया, विसल हुई मौला के आने के लिए, उठ के भाग के नीचे चले आए। थोड़ी देर के बाद जब भी मौला आए, सफदली मिशनरी मौला के साथ साथ जाते थे, फरमान सुनाते थे। कालारूढ़ा आके बैठ गए। पहली ही मेहमानी थी, सरकार आके बैठे, फरमान किया, मेरी दुआ सीस दे। सफदली मिशनरी ने दुआ सीस दी। माँ बाप पूछा सफदली को कि मैं लेट आया तो तुम लोग क्या करते थे? कहते खुदा हम 2 जने बैठ के हम बातें करते थे। ये कहता है, यानी कालारूढ़ा, ये कहता है योग के आसन करो और एक एक करके इस तरह ऊपर चढ़ो। और मैंने कहा आज मौला ने हमारे लिए लिफ्ट बना दी, बटन दबाओ, लिफ्ट हमको ऊपर ले जाएगी, सीढ़ियों से चढ़ने की जरूरत नहीं। माँ बाप फरमाया सच है, सच है। आज का इंसान बड़ा वीक है। इस जैसे आदमी 1000 वर्ष में एक होता है। कालारूढ़ा जैसे आदमी कि जो बड़े योद्धे ताकत वाले होते हैं, मगफरत 1000 वर्ष में एक होता है। आज दुनिया है वीक है। हम उनको अपनी रहमत में उठा के ऊपर ले जाते हैं। रहमत है वो लिफ्ट है, ये रहमत है, बख्शिश है। थोड़ा टाइम हुआ, 2-4 महीने हुए। पहले मेरी ये आदत नहीं थी, लेकिन अब मैं वाज करने से पहले थोड़ी सी दुआएं देता हूँ, वाज करने के बाद भी देता हूँ, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। क्या हुआ, हाज़िर इमाम के फरमान लास्ट अक्टूबर में जो साहब ने पाकिस्तान में किए, वो पढ़ने के बाद मैं बहुत डीप विचारों में चला गया। मैंने इसके ऊपर वाइज की है 2 के 3। मुर्तजाली से लेके सुल्तान मोहम्मद शाह दातार तक, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का वारा देखा है, साथ रहा हूँ,
اور اس کے پہلے اماموں کی ہسٹری پڑھی بھی ہے. علی سے لے کے مولانا سلطان محمد شاہ داتار تک ان 48 اماموں نے جتنی دعائیں دی ہیں اتنی دعائیں نہیں دی کہ جتنی حاضر جومے نے دی ہیں. میں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ 48 جومے کی ساری دعائیں اکٹھی کرو تو بھی شاہ کریم حضرت امام کے جومے میں جو دعائیں ملی ہیں وہ ان سے زیادہ ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں حضرت امام کی امامت کو 44 ایئرس ہوئے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں اس کی دعائیں بڑھ رہی ہیں. اس کی دعائیں ایسی بڑھ رہی ہیں. پاکستان میں دیکھ لو، صاحب ابھی آیا، پہلے آیا دعائیں دی، پھر فرمان کیے، پھر بیچ میں دعائیں دی، پھر فرمان کیے، پھر آخر میں دعائیں دی، اور نیچے اتر کے واپس آیا، پھر دعائیں دی. اسٹیج میں اتر کے سب واپس چڑھ کے دعائیں دیتے رہے، دعائیں دیتے رہے، دروازے تک جا کے منہ پھرایا، پھر دعائیں دی. اتنی دعائیں میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، نہ کبھی ہسٹری میں پڑھا کہ ہمارے اماموں نے ظاہر میں ہمیں جماعتوں کو اتنی دعائیں دی. فرمان پڑھو. اس کی دعائیں بڑھ رہی ہیں. کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اس کو ایسا کرنے کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری بیماری بڑھ رہی ہے تو اس کے وٹامنز بڑھ رہے ہیں. ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں تو ہم کو بچانے کے لیے دعائیں زیادہ دے رہا ہے، دعائیں دے دے کے ہمیں بچا رہا ہے. ہماری دسویں خراب ہے، پوری نہیں. کوئی ہے ہماری جماعت کے اندر، میجورٹی ہم اسماعیلی پوری دسویں نہیں دیتے. میجورٹی لوگ روز جماعت خانے نہیں آتے. میجورٹی ہماری جماعت کے لوگ جو ہیں وہ مذہب کے جو اصول ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کرتے. جماعت خانے کی عزت گھٹ گئی، جماعت خانے کا درجہ گھٹ گیا، دھیان لگنا گھٹ گیا. دعا میں بھی پاؤں لمبے کر کے بیٹھتے ہیں، جماعت خانے کے اندر باتیں کرتے ہیں، جماعت خانے کے اندر جوک کرتے ہیں، جماعت خانے کے اندر آ کے غیبت کرتے ہیں. ہماری وہ تمام جو سسٹم ہے مذہب کا ہم بھول چکے ہیں. ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں، حضرت امام کی مرضی سے نہیں چلتے. اور پھر کہتے ہیں دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا، راہ چکا پاپی ساتھ اکھڑیا. دین چھوڑی دعوے پڑیا، یعنی دین کا جو طریقہ ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے چلتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں وہ پاپی اپنا راستہ چھوڑ گئے. ہم لوگوں میں آج میجورٹی ایسے لوگ بن رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں، شاہ پیر کی مرضی سے نہیں چلتے. شاہ پیر نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہوئی ہیں ہم اس کا دھیان بھی نہیں دیتے. کتنے آدمی ہیں کہ جو حضرت امام کے فرمان روز پڑھتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اپنے اپنے دل کے اندر کہ آپ کیا کرتے ہو. ایسا ہوتا ہے، ہوا ہے کبھی کہ آپ روز 10-15 منٹ فرمان پڑھو تاکہ آپ کو پتہ لگے میرا مولا کیا چاہتا ہے. ہم اپنا ٹائم دوسری دنیا کی فضولات کے اندر گزار دیتے ہیں. امام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر صلاح سب محبت رہے، لیکن ہم اس چیز کا کوئی دھیان نہیں کرتے. میرا دل دکھتا ہے دینداروں، بولے ساری زندگی میری جماعتوں کی خدمت میں نکلی ہے، ساری زندگی میری واعظ میں نکلی ہے. میں نے اپنی 11 سال کی عمر سے واعظیں شروع کی، لیکن 38 میں امام کے حکم سے میں آفیشلی مشنری کے اندر آیا. 38 کو آپ حساب کرو تو ابھی 63 ایئرس ہو گئے ہیں مجھے واضح کرتے آفیشل حساب سے. اور میں زندگی بھر اسی طرح رہوں گا انشاءاللہ. میرا دکھ کیوں ہوتا ہے دل؟ اس لیے جماعتوں کی اندرونی حالت دیکھ رہا ہوں. میں کسی ایک خاص پرٹیکولر دیش کی یا جماعت کی بات نہیں کرتا، جنرل بات کرتا ہوں. ہماری جماعت کے اندر
میرڈ لائف خراب ہو رہی ہے. ہماری جماعت کے اندر ماں باپ کی بچوں کی جو ریلیشن شپ ہے بگڑ رہی ہے. ہماری جماعت کے اندر ایسی چیزیں گھس رہی ہیں کہ جو ہمارا مذہب ٹالریٹ نہیں کرتا. مثال کے طور پہ میرج کیے بغیر، نکاح کیے بغیر میاں بیوی بن کے رہتے ہیں. یہ حرام ہے ہمارے مذہب میں. ہمارے مذہب کے اندر ہومو سیکشوالٹی آ رہی ہے اور یہ ظاہر ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. ہمارے مذہب کے اندر اور بھی بہت سی قسم کی بدیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ یہ کہ ہماری جو میرج لائف ہے نا، گھر ٹوٹ رہے ہیں، فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں. اس سے نہ صرف دنیا خراب ہو رہی ہے، دین بھی خراب ہو رہا ہے. ہمارا دین خراب ہو رہا ہے. ہمارے اندر ٹالرنس نہیں رہی. لوگ لالچ پڑ گیا. نیروبی کی ایک لڑکی کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. نیروبی کی ایک لڑکی کی چھوٹی عمر سے کسی ہندو لڑکے کے ساتھ پیار تھا. میں جانتا ہوں خاندانوں کو، میرا دل روتا ہے. میں جانتا ہوں خاندانوں کو، میرا دل روتا ہے. لیکن شادی بڑی ہو گئی تو شادی اسماعیلی لڑکے کے ساتھ ہوئی. اپنی اس لو کو وہ کبھی بھولی نہیں. یہ لوگ مائگریٹ ہو کے کینیڈا چلے گئے، اور کینیڈا گئے تو میاں بیوی میں کھٹپٹ تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے. بہت برس ہو گئے، 2 بچے ہوئے. ہسبینڈ کا بزنس بہت ہو گیا، $2-4 ملین کا مالک بن گیا. اب اس لڑکی نے جھگڑے شروع کیے. برس 1.5 برس تک جھگڑے چلے. بہت لوگ اس کے اندر میڈیٹر کے طور پہ پڑے. آخر میں شارٹ کرتا ہوں، انجام یہ آیا کہ ڈیورس ہوا. اور کینیڈا، امریکہ، یورپ کے حساب سے آدھی مل کر عورت کو ملتی ہے. بھلے عورت نے کام کیا کہ نہیں. $6 ملین اس کو ملے. عورت $6 ملین لے کے لندن چلی گئی اور اپنے بچپن کی جو لو تھی اس ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کر کے بیٹھ گئی. ایسا ایک آئسولیٹڈ کیس نہیں ہے. شاید آپ کو یہ چیزوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت کی جو اندرونی حالت ہے وہ ہمارے مذہب کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. اور ہم اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے ہیں. آج الحمدللہ بہت اچھے حاضری ہے، جو کہ دوسرے جماعت کے بھی آئے ہیں. دینداروں، ہمیں روز جماعت خانے آنا چاہیے. دنیا کے 100 کام دھندے چھوڑ کے بھی جماعت خانے آؤ. بن سکے صبح بھی آؤ، شام کو بھی آؤ. امام کے فرمان پڑھو اور سنو. مشنریوں کی واضح میں سے اچھی چیزیں نکالو. اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرو، سہنشیلتا، حلیمی پیدا کرو، صبر پیدا کرو، پیشنس پیدا کرو، دکھ اٹھانے کی شکتی پیدا کرو. اور ہمارے اندر سیلفشنس نہیں آنی چاہیے. میاں بیوی کے جھگڑوں میں جو مین ریزن ہے وہ سیلفشنس ہے. میرا کیا، میں ایسا کیوں کروں؟ میرے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں ایسا. ایک شرم کی بات کروں. 78 ایئرس کا مرد، 72 ایئرس کی عورت میرے گھر پہ آئے. دونوں میں جھگڑا تھا. عورت کہتی ہے مجھے ڈیورس چاہیے. میں نے کہا واپس بولو تو پاپا، ہم کو ڈیورس چاہیے. میں نے کہا شرم کی بات ہے، مجھے شرم آتی ہے تمہاری یہ بات سننے میں. جھگڑا کھائے گا. کینیڈا کے اندر 65 ایئرس کی ایج کے بعد گھر بیٹھے چیک آتا ہے. عورت کو بھی آتا ہے، مرد کو بھی آتا ہے، اور چیک سپریٹ آتا ہے. سٹارٹنگ کے اندر ان کو $650-700 دیتے ہیں، اور ہر سال انفلیشن کے حساب سے 3-4% بڑھ جاتے ہیں. ابھی جو سپریٹ آ گئے. اب تک یہ تھا مرد کماتا تھا اور ساری ہینڈلنگ کرتا تھا گھر کے خرچ کی.
اب عورت کہنے لگی میرا چیک مجھے جدا چاہیے، تمہارا چیک اپنا لو۔ سیلفش پنا آ گیا، سیلفش پنا آ گیا، لالچ پیدا ہو گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں عورتوں سے، کینیڈا کے اندر یہ جو باتیں بنتی ہے اس میں عورتوں کا زیادہ واقع ہے۔ انڈیپینڈنس، اچھا کائیں کی انڈیپینڈنس؟ مجھے مرد کی حکومت نہیں چاہیے، یہ چیز مذہب کے خلاف ہے، یہ چیز مذہب کے خلاف ہے، یہ چیز نیچر کے خلاف ہے۔ ہم لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ محبت اتفاق جیسی کوئی چیز نہیں۔ ظلم تو یہ ہو رہا ہے دینداروں، میاں بیوی جھگڑتے ہیں، بھلے جھگڑے، لیکن اولاد کے اوپر جو اس کا خراب اثر پڑ رہا ہے وہ ہماری فیوچر کی جماعت کو بہت دکھ دینے والی چیز ہے۔ میاں بیوی لڑتے ہیں، ماری جاتی ہے اولاد، اور اولاد چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بچے ہیں مگر وہ سب رجسٹرڈ کرتے ہیں، دو میں سے ایک کو، یا ماں کو یا باپ کو، ہر بچہ ایک کو ہیٹ کرتا ہے۔ جب میاں بیوی جھگڑتے ہیں تو اولاد میں سے، دونوں میں سے ایک کو، سب بچے جدے جدے اپنی مائنڈ کے اندر یا تو وہ ممی کو ہیٹ کرتے ہیں یا وہ ڈیڈی کو ہیٹ کرتے ہیں۔ ان کے لڑنے سے ان کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں۔ یہ گناہ ہمارے اوپر پڑتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ نے خوبصورت بچے دیے ہیں تو ان بچوں کو پالنے کے لیے خدا نے دیا ہے، ان بچوں کی روزی بھی وہ دیتا ہے، اور آپ لڑ جھگڑ کے ان بچوں کی زندگی خراب کر رہے ہو۔ یہ گناہ بخشے نہیں جائیں گے۔ ہماری تسبیحاں، ہماری نیاز کی پیالیاں گیلن بھی پئیں گے اور عبادت کریں گے، مگر وہ بعض ایسے گناہ ہیں کہ جو خدا تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ ان میں یہ گناہ ہے کہ ہم نے کسی کی زندگی کو کھڈے میں ڈال دیا۔ اے مومنو، اٹھو، اپنے دل کو جگاؤ۔ میں نے جو یہ پاٹھ بولا کہ مانگی نے کھائے، یہاں میرے مانگنے کا، یہ پیسہ مانگنے کی بات میں نہیں کرتا۔ مانگی نے کھائے مطلب یہ ہے ہم اپنے مذہب کے اصولوں پہ نہیں چلتے، دوسروں کی باتوں پر چلتے ہیں، تو یہ ہم نے مانگ کے کھایا ہے۔ اپنے مذہب کے پرنسپل بھول گئے اور دوسروں کی نقلیں کر کے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ میں نے پرسوں ادھر کہا تھا کہ کوئی باپو نام کا آدمی ادھر آیا تو آپ میں سے بہت سے لوگ ادھر چلے گئے، مولا کو بھول گئے، مولا سے بیعت کی ہے وہ بھول گئے۔ ہمارے دلوں کے اندر سنسیئرٹی ہے ہی نہیں۔ یہ چیزیں سوچنے بچارنے جیسی ہیں۔ اے مومنو، ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی زندگی کو سوچو کیا کر رہے ہو۔ میں ایسا پرٹیکولرلی اس جماعت کے لیے میں نہیں کہہ رہا، میں جنرل کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں۔ ٹیپ ہو رہی ہے، انشاءاللہ سب جگہ جائے گی۔ میں یہ کہتا ہوں، اٹھو اور اپنی زندگی کو سوچو۔ اگر تھوڑا دکھ اٹھا کے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو دکھ اٹھا لو، اگر تھوڑا دکھ اٹھا کے اولاد بچتی ہے تو بچا لو۔ اگر میاں بیوی کے جھگڑے کے اندر کون دوشت ہے وہ میں نہیں کہنا چاہتا، مجھے پتا بھی نہیں، لیکن دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے سے زیادہ ٹالرنٹ ہونا چاہیے اولاد کی خاطر، اور اولاد کی خاطر خالی نہیں، جماعت کی خاطر، کیونکہ یہ اولاد بڑی ہو کے جماعت کی ممبر بنے گی۔ یہ لوگ جماعت بننے والے ہیں۔ ہم نے خالی اپنی اولاد کا برا نہیں کیا، جماعت کا برا کیا ہے، کیونکہ یہ لوگ فیوچر میں بڑے ہوں گے، ان میں سے لیڈر بھی بنیں گے، مکھی بنیں گے، کمڑیا بنیں گے، پریزیڈنٹ بنیں گے، تو ان کے دلوں کے اندر جو مذہب کی سچائی ہے وہ نہیں رہے گی۔ مانگی نے کھائے تینے موکش نہ تھائے، پردان لینے پچھتاؤ سے، دوسروں سے نقلیں کر کے، دوسروں کی کاپی کر کے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش نہ کرو۔ ہم نے امام کی بیعت کی ہے، اپنے حضرت امام کے فرمانوں کو پڑھو اور اس طرح چلو۔ لون پانی نہ صاحب لیکھا لے سے، لون پانی اس لیے کہا کہ انسان سب سے زیادہ اور سستی میں سستی چیز نمک اور پانی ہے، تو اس کا بھی مولا لکھا لے گا، تم نے کیا کھایا، کیا کیا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔
خدا چھوڑنے والا نہیں ہے. وہ اپنی بھولے، ہم نے کچھ گناہ کیے ہیں یہ خدا کے، وہ بخش دے گا، لیکن جب ہم دوسرے کے گناہ کرتے ہیں وہ بخشا نہیں جاتا. میں اپنی جماعت، ساری دنیا کی جماعت کی بات کرتا ہوں. ہر روز امام کے فرمان سے میں ایک دعا مانگا کرتا ہوں. مولانا سلطان محمد شاہ داتار بھائیوں کی مہمانی میں گئے اور یہ پھر فرمان کیا کہ فرمایا یہ سب کے لیے ہے. بھلے بھائیوں میں فرمان ہوا کہ تم اس مذہب میں پیدا ہوئے، اس جماعت میں تمہیں جنم ملا، نہایت ہی خوش نصیب ہو، اس کی شکر گزاری کرو، اور اس کی شکر گزاری میں 40 دانے پیر شاہ کے روز نکالا کرو کہ تم کو اس مذہب میں، ستپنتھ میں اور اس جماعت میں جنم ملا. اس کی شکر گزاری کے لیے، اس خوش نصیبی کے لیے 40 دانے جماعت کے لیے پیر شاہ کے نکالا کرو. پیر شاہ کے 40 دانے پورے کر کے سجدہ کرو. مولا میری جماعت کو، سارے جہان کی جماعت کو ہمیشہ اپنی پناہ میں، چھتر میں رکھ، شیطان دور کر، خوشیاں اور آبادیاں دے گئے. عبادت کرو، نیک بنو، کسی پہ ظلم نہ کرو. امام سلطان محمد شاہ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے وہ اچھا، اس سے کہ تم کسی پہ ظلم کرو. میں واپس ریپیٹ کروں، صاحب کہتے ہیں کہ تم کسی پہ ظلم کرو، اس سے یہ اچھا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے اور تم اس کو سہن کر لو. سہن کرنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں، خدا ہمارے پکش میں آ جاتا ہے. خدا اس کی طرف جاتا ہے کہ جو ظلم اٹھا لیتے ہیں، دکھ اٹھا لیتے ہیں، ریٹیلیٹ نہیں کرتے ہیں. اپنی زندگیوں کو صاف پاک بنانا چاہیے. ہمارا مذہب پیور مذہب ہے، نبیوں کا دین ہے، فرشتوں کا دین ہے، لیکن ہم نے اپنے دین کو سمجھا نہیں، دین کی کتابیں پڑھی نہیں، دین کو جانتے ہی نہیں. دعا پڑھو تو دعا پڑھانے والے کے ساتھ دعا پڑھتے جاؤ. جس طرح وہ پڑھ رہا ہے آپ اپنے من میں اس طرح دعا پڑھتے رہو تو دعا میں دل بھی لگے گا اور دعا کا فائدہ بھی ملے گا. جماعت خانے کے اندر آ کے اپنے دکھوں کو مولا کے سامنے پیش کرو، لیکن جماعت خانے کی کریا کرم کے بعد یا اس کے پہلے اگر گنان بولا جاتا ہے تو آپ اپنی من کی مرادیں پیش مت کرو، گنان سنو. فرمان پڑھے جاتے ہیں تو اپنی تسبیحیں مت نکالو، فرمان سنو. لیکن جب یہ کریا پوری ہو جائے پھر بیٹھ کے آپ مرضی سے اپنی تسبیح نکالو. مولا کو کہو یا مولا یہ تکلیف مجھے آ گئی، میں تیرے در پہ آیا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، میری مدد کر. واللہ باللہ آپ کی مدد ہوگی، ضرور ملے گا. جماعت خانہ حضرت امام کا گھر ہے، یہ داتا ہے. جماعت خانے میں سے میری آوازوں میں ہے، آج پھر بھی کہتا ہوں، اولاد نہیں تو جماعت خانے سے اولاد ملے گی. اگر مال چاہیے تو اب جماعت خانے سے ملے گا، من کی مرادیں جماعت خانے سے ملیں گی. ادھر آ کے تسبیحیں نکالو، سجدہ کرو، اس میں مانگو، مولا دے گا. لیکن اپنے مذہب کے اصولوں پہ چلنا چاہیے. اے مومنو، میری دعائیں ہیں کہ ہمیشہ آپ آباد اور سکھی رہو. دین و دنیا کے اندر مولا آپ کی مدد کرے، آپ کی آل اولاد کو آپ کو سکھی رکھے، سلامت رکھے، خوشیاں اور برکتیں دے گئے، آفت بلائیں دور کرے، بدیاں برائیوں سے بچاوے، اپنی فرمان برداری میں رکھے، اپنی محبت عطا کرے، اپنی میٹھی نظر میں رکھے. مولا آپ کو شیطان سے دور رکھے، شیطان کو آپ سے دور رکھے. مولانا حضرت امام ایمان سلامت رکھے، ایمان زیادہ کرے، دسوندی سکھ ریتی بناوے، تندرستی دے. مولا گھروں میں، جماعتوں میں اتفاق محبت دے. سکھی رہو، آباد رہو. ایسا